ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا، یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سراب ہے۔ سراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے نا؟ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے، یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں۔ یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ جو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً موجود۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اس سے اختلاف کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مثال سے۔ ان کے نظریے کو وحدت الشہود کہتے ہیں نا، وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے، مشعل کیا ہوتی ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی۔ شعلہ جوالہ ہے، ایک شعلہ، ٹھیک؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے، آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا؟ دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے؟ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای الصنعت باری تعالی است، کہ معدوم را موجود می نمائند۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے، کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے۔ جیسے آپ نے آج سی دائرہ دکھا دیا ہے نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی؟ خاک ہوئی۔ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ. آل از چینج پینٹارائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں. آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ. ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے. کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے. خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وجود برحق صرف اللہ. یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود. اسی کو کہا ہے غالب نے، جارو بلا بیار کے این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ با ایوان برابر است. اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا. ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کوئی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی ہے. بس یہ ہے اصل میں. پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا. لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق.